بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ویری گڈ، ویرا خوش ہو کر بولی، تم کو سب کچھ ازبر ہے، تمہارے لیے اتنا ہی جاننا کافی ہے، مگر اس کے باوجود میرا دل مطمئن نہیں ہے، ڈر رہا ہوں کہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ شاید تم صوبراج کے نام سے ڈر رہے ہو، وہ کوئی ہوا نہیں ہے، آج ہم اس کے ڈھول کا پول کھول دیں گے۔ سلطان شاہ سر ہلا کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے گاڑی الیکٹرانک کے آلات کی ایک بڑی دکان کے سامنے روک دی۔ ویرا گاڑی سے اتر کر باوقار انداز میں اس دکان میں داخل ہوئی اور تھوڑی دیر بعد ایک مختصر سا سیاہ ریکارڈر ہاتھ میں لٹکائے باہر آ گئی۔ اس کے سر پر ریکارڈر کا ہیڈ فون چڑھا ہوا تھا، مگر اس کے اسپیکر کانوں سے اترے ہوئے تھے۔ ہیڈ فون کے ساتھ ہی مائکرو فون بھی منسلک نظر آ رہا تھا۔ وہ گاڑی میں سوار ہوئی اور ایک مرتبہ پھر گاڑی چل دی۔ ویرا نے اس کیسٹ ریکارڈر کے فنکشن دکان ہی میں سمجھ لیے تھے، ڈبہ وہیں چھوڑ کر سامان اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ تاروں کو جیک پنوں کے ذریعے مقررہ جگہوں سے جوڑ کر اس نے اسپیکر پیڈز کانوں پر چڑھائے اور اپنے خریدے ہوئے دستی ریکارڈر کی آزمائش شروع کر دی۔ باہر سے آنے والا ٹریفک کا شور ریکارڈ ہونے کے ساتھ ساتھ اسے اپنے کانوں میں بھی سنائی دے رہا تھا۔ اس نے ریکارڈنگ لیول گھٹا بڑھا کر اپنا اطمینان کیا، پھر اسے بند کر کے ہیڈ فون سر سے اتار کر گلے میں ڈال دیا۔ سولجر بازار کا راستہ ان دونوں نے باتیں کرتے ہوئے طے کیا۔ وہ دونوں خوش تھے کہ میری رہنمائی کی وجہ سے ویرا اپنے حلیے سے کوئی پیشہ ور براڈ کاسٹر نظر آنے لگی تھی۔ پرانی فروٹ مارکیٹ کے قریب راج محل کے نام سے صوبراج کا آبائی مکان واقع تھا۔ پہلے وہ قدیم طرز کا حویلی نما مکان ہوا کرتا تھا، لیکن صوبراج نے اپنے دن پھرنے کے بعد پرانی عمارت کو گرا کر عصر نو ایک شاندار مکان تعمیر کیا تھا، جس کا نام بدستور وہی رہا تھا۔ سلطان شاہ نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے یہ گنجائش نکالی تھی کہ اگر وہ سیدھا راج محل نہ پہنچ سکے تو اسے منزل کی تلاش کے لیے 10-15 منٹ کا فاضل وقت دستیاب ہو، لیکن صوبراج کے مسکن کا پتہ اس کی توقع سے زیادہ آسان ثابت ہوا۔ وہ وقت سے 10 منٹ پہلے راج محل پہنچ گئے۔ ویرا کی ہدایت پر سلطان شاہ نے گاڑی پھاٹک کے سامنے روک کر ہارن بجایا۔ پھاٹک کھلنے کے بجائے اندر سے ایک مسلح محافظ برآمد ہوا۔ اس نے باہر آتے ہی ویرا کو دیکھ کر اور دانستہ اسے نظر انداز کر کے سلطان شاہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ویرا نے رواں انگریزی میں اپنا مدعا ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ آنے والے کے سپاٹ چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ انگریزی کے بارے میں وہ بالکل کورا ہے۔ اس کی بے بسی کا اندازہ ہوتے ہی سلطان شاہ نے اسے اردو میں بتایا کہ میں اس تارک صوبراج صاحب سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ وہ شخص ویرا کی انگریزی اور گوری چمڑی سے معروف ہوا تھا۔ نہ سلطان شاہ کا بیان سن کر اس کے چہرے پر ملاحت نمودار ہوئی۔ گاڑی ادھر باہر کھڑی کر دو اور میم صاحب کو میرے ساتھ اندر بھیج دو، اس نے نرمی کے ساتھ کہا۔ اس نے اندر کسی سے رجوع کیے بغیر جس طرح براہ راست فیصلہ کیا تھا، اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ میری کلارک کی متوقع آمد کے بارے میں اسے پہلے سے تفصیلی ہدایت دے دی گئی تھی۔ سلطان شاہ نے گاڑی پھاٹک کے سامنے سے ہٹا کر ایک کنارے سے لگا دی۔ باہر سے ان دونوں نے اندازہ لگایا تھا کہ راج محل کے احاطہ میں وسیع جگہ موجود تھی۔ میزبان چاہتا تو ان کی گاڑی آسانی سے اندر جا سکتی تھی، مگر ایسا نہیں کیا گیا تھا۔ ویرا نے اپنا پرس اور کیسٹ ریکارڈر وغیرہ سنبھالا اور گاڑی سے اتر کر محافظ کے پیچھے ہولی۔ پھاٹک سے اندر داخل ہوتے ہی ویرا کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ مکان کئی ہزار گز رقبے پر مشتمل تھا۔ سامنے جدید طرز کی خوبصورت ایک منزلہ عمارت تھی۔ اس کے پہلو میں ایک وسیع باغ موجود تھا۔ مکان کے سامنے وسیع و عریض پختہ ڈرائیو وے موجود تھا جو آگے جا کر پورچ سے مل گیا تھا۔ اس کھلی جگہ میں کھڑی ہوئی گاڑیوں کی تعداد 5 تھی، جن میں ایک لینڈ روور، دوسری مرسیڈیز اور تیسری بیش قیمت BMW کار تھی۔ اگر وہاں شمار میں آنے والی گاڑیوں کا تعلق راج محل کے مکینوں سے تھا تو یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی تھی کہ ان پر دولت کی اندھا دھند برسات ہو رہی تھی۔ پھاٹک سے عمارت کے صدر دروازے تک کا فاصلہ طویل تھا۔ مسلح محافظ اسے صدر دروازے سے گزار کر ایک دفتر نما کمرے میں لے گیا، جہاں ایک صحت مند نوجوان میز کے پیچھے بیٹھا کمپیوٹر پر کچھ کام کر رہا تھا۔ دفتر ایئر کنڈیشنڈ اور آراستہ تھا، جہاں ایک وقت میں کم از کم 6 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش موجود تھی۔ محافظ دفتر کے دروازے سے ہی واپس چلا گیا۔ قدموں کی آہٹ پر
پر نوجوان نے چونک کر ویرا کی طرف نگاہ بھر کر دیکھا اور نگاہیں چار ہوتے ہی ویرا نے مسکرا کر رسمی سلام کیا۔ اس کی میز تک پہنچتے پہنچتے ابتدائی فکروں کا تبادلہ ہو چکا تھا۔ اس گاگ اور تیز و ترار نوجوان کا نام سنیل تھا، وہی شوبراج کا پرسنل سیکرٹری تھا۔ تم وقت سے کچھ پہلے آ گئی، سنیل نے ویرا سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ باس وقت کے پابند ہیں، تمہیں کچھ دیر انتظار کرنا ہوگا۔ اس کی انگریزی بہت اچھی تھی۔ میں پتے کی تلاش کی گنجائش رکھ کر آئی تھی، ویرا نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر راج محل آسانی سے مل گیا، میں انتظار کر لوں گی۔ کوئی یک بستہ ڈرنک چلے گا، بیئر وغیرہ؟ سنیل نے پوچھا۔ اوہ، ویرا خوش ہو کر بولی، کیوں نہیں، اس وقت میں اس کی ضرورت محسوس کر رہی ہوں۔ سنیل اپنی جگہ سے اٹھا اور دفتر کے ایک گوشے میں رکھے ہوئے ریفریجریٹر سے بیئر کی 2 ٹھنڈی بوتلیں گلاس میں ڈھیل کر لے آیا۔ ویرا نے اس کا شکریہ ادا کر کے گلاس لے لیا، جس کی اوپری سطح پر جاگ تیر رہے تھے۔ بیئر کا پہلا گھونٹ لیتے ہی اس کے وجود میں ٹھنڈک سی تیر گئی۔ اپنا کارڈ دے دو تاکہ میں اسے اندر بھجوا سکوں، سنیل نے اپنی کرسی کی پشتگاہ سے ٹک کر جھولتے ہوئے کہا۔ اوہ، میرے پاس کارڈ نہیں ہے، وہ بریف کیس میں تھے جو میں عجلت میں حیدرآباد بھول آئی، اس نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ میں ایک پرچی پر اپنا نام لکھ دوں؟ اس کی ضرورت نہیں ہے، سنیل نے کہا اور فون اٹھا کر 2 ہندسے پنچ کر کے کسی سے دھیمی آواز میں بات کرنے لگا۔ ویرا نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ گھر میں ہی انٹرکام پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ کسی لوکل کال کے لیے 6-7 ہندسوں کا پنچ کرنا ضروری تھا۔ ویرا کو خوشی ہوئی تھی کہ اس کے وزٹنگ کارڈ کا مسئلہ آسانی سے ٹل گیا تھا۔ بیئر کے گلاس نے ویرا کے لیے وقت گزارنے کا مرحلہ خاصا آسان کر دیا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ راج محل میں انسانی سہولتوں اور آسائشوں کی بھرمار تھی، لیکن اس عمارت میں انسانوں کا قحط نظر آ رہا تھا۔ جب سے وہ آئی تھی، اس نے 2 کے سوا تیسرا آدمی نہیں دیکھا تھا۔ سنیل نے انٹرکام پر دھیمی سرگوشیوں میں خاصی دیر بات کی۔ وہ سلسلہ ختم ہونے پر اندر کہیں ہلکی سی گھنٹی بجی اور چند ثانیوں میں ایک مستعد ملازم اندرونی دروازے سے دفتر میں آ گیا۔ وہ مضبوط جسم کا مالک، نوجوان اور صاف ستھرا تھا۔ شاید شوبراج نے اپنی نامعلوم ضروریات کے تحت گھر میں صحت مند نوجوان ہی پالے ہوئے تھے۔ باس سے میری بات ہو گئی ہے، اس میم کو اندر لے جاؤ، سنیل نے اسے اردو میں ہدایت کی۔ ویرا بالکل انجان بنی، ان دونوں کے چہرے تکتی رہی۔ سنیل نے اسے نئے آدمی کے ساتھ اندر جانے کے لیے کہا تو وہ اپنے گلاس سے آخری گھونٹ لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سنیل کے دفتر کے باہر ٹھنڈی راہداری میں دبیز فرشی قالین بچھا ہوا تھا۔ شاید پورے گھر کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے کوئی مرکزی نظام نصب تھا۔ اس راہداری کے تیسرے دروازے پر رک کر ملازم نے ہلکی سی دستک دی، پھر ویرا کے لیے دروازہ کھول دیا۔ وہ جھجکتے ہوئے اندر داخل ہوئی تو اس کشادہ کمرے میں کسی روبدار آواز نے اسے اندر آنے کی ہدایت کی۔ ویرا کے قدم خود بخود آگے بڑھ گئے۔ کمرے میں روشنی کا بندوبست کچھ ایسا تھا کہ وہ پہلی نظر میں کسی اور کو نہیں دیکھ سکی تھی۔ چند ثانیوں بعد اس کی نظریں اس ماحول سے مانوس ہوئیں تو اسے بہت بڑی میز کے پیچھے خاصی کم روشنی میں شوبراج کا چہرہ نظر آ گیا۔ اس کے وجیح اور روبدار چہرے پر اس کی ناک سب سے نمایاں تھی۔ آؤ میری، تم کیسی ہو؟ میں نے سنا ہے کہ تم وقت سے پہلے یہاں پہنچ گئی تھی۔ شوبراج کی آواز دوستانہ اور حوصلہ افزا تھی۔ وہ روانی سے انگریزی بول رہا تھا۔ سر، میں راستوں سے زیادہ واقف نہیں ہوں۔ حیدرآباد میں بھی مجھے پریشانی اٹھانی پڑی تھی۔ نئے ملک میں پتوں کو تلاش کرنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ اپنے ساز و سامان کو سنبھالتی ہوئی میز تک پہنچ کر رکی ہی تھی کہ شوبراج نے اسے بیٹھنے کی پیشکش کی۔ وہ کرسی سنبھال کر بیٹھنے بھی نہ پائی تھی کہ شوبراج نے اسے اپنا ساز و سامان میز پر رکھنے کا مشورہ دیا۔ اس کی آواز میں ترغیب کے ساتھ ہلکا سا تحکم بھی نمایاں تھا۔ اپنا پرس اور ٹیپ ریکارڈر میز پر رکھتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکن یکایک تیز ہو گئی۔ سر، اگر اجازت ہو تو میں اپنا ریکارڈنگ اپریٹس انٹرویو کے لیے تیار کر لوں۔ آرام سے بیٹھو، یہ بھی تیار ہو جائے گا۔ اس کی آواز سے بے پرواہی متراشا تھی۔ یہ بتاؤ کیا پینا پسند کرو گی؟ کچھ بھی نہیں، تمہارے پرسنل سیکرٹری نے مجھے بیئر کا ایک گلاس پلا دیا ہے۔ تم نے 4 بجے کا وقت دیا ہے تو اب میں سوچ رہی ہوں کہ یہاں اپنا کام پورا کر کے دن کے اجالے میں ہی حیدرآباد واپس پہنچ جاؤں۔ وہاں مجھے 3 انٹرویو کرنے ہیں جو ابھی ادھورے ہیں۔ تو تم پاکستان میں
میں مذہبی اقلیتوں کی سیاسی، مذہبی اور معاشرتی آزادیوں کے بارے میں کام کر رہی ہو؟ اس نے تصدیق چاہی۔ یس سر، ویرا نے مختصر جواب دیا۔ اسے شوبھراج بہت ٹیڑھا آدمی نظر آ رہا تھا اور نوئیڈا کے سینٹرل براڈ کاسٹنگ اسٹیشن سے یہاں آئی ہو۔ ہاں، ویرا کو اس کا لب و لہجہ خطرناک حد تک نامانوس سا لگ رہا تھا۔ وہ پل پل میں اپنی کینچلی بدل رہا تھا۔ سنیل نے بتایا ہے کہ ہزاروں میل سے چل کر یہاں آنے کے باوجود تمہارے پاس کوئی وزٹنگ کارڈ نہیں ہے۔ اوہ، میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میں عجلت میں اپنا بریف کیس حیدرآباد میں بھول آئی ہوں، میرے کارڈز اسی میں رہ گئے ہیں۔ انٹرویو سے پہلے میں تمہارا شناختی کارڈ دیکھنا چاہوں گا، شوبھراج نے مطالبہ کیا۔ میں نے بتایا کہ میرا بریف کیس حیدرآباد میں رہ گیا ہے، کارڈز کے ساتھ میرے کاغذات اسی میں ہیں۔ ویرا نے بے چینی سے کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ اسے یکایک اپنے بدن میں چیونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ شوبھراج نے گفتگو کو بہت خطرناک رخ پر ڈال دیا تھا۔ تم بہت عجیب باتیں کر رہی ہو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی پیشہ ور شکاری شکار گاہ میں پہنچنے کے بعد انکشاف کرے کہ وہ اپنی رائفل گھر بھول آیا ہے۔ شاید میرا کیس اس وقت ایسا ہی ہے۔ تم چاہو تو میں کل شام کو سب چیزیں لے کر دوبارہ یہاں آ سکتی ہوں۔ اب آ گئی ہو تو آرام سے بیٹھو، میں اپنے مہمان کی دل کھول کر میزبانی کرتا ہوں، تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا۔ تو کیا میں انٹرویو لینے کی تیاری کر لوں؟ ویرا اس وقت سخت الجھن اور ذہنی دباؤ میں مبتلا ہو گئی تھی۔ تم ایک دم اجلت میں نظر آنے لگی ہو، ذرا صبر سے کام لو، پہلے میں تمہارا انٹرویو لے لوں، پھر تم اپنی تیاری بھی کر لینا۔ مجھے یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ تم وہی ہو جو تم نے بتایا ہے۔ تمہارے پاس اپنی شناخت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ میرے لیے تشویش اور پریشانی کی بات ہے۔ میں تم سے کہہ چکی ہوں کہ میں دوبارہ سب کچھ لے کر آنے کے لیے تیار ہوں، تم یہ بات بھی نہیں مان رہے۔ اگر تم فراڈ ہو تو میں تمہیں آسانی کے ساتھ یہاں سے واپس نہیں جانے دوں گا۔ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تم کون ہو اور کن مقاصد کے تحت یہاں آئی ہو۔ تم بہت سخت الفاظ استعمال کر رہے ہو، میں اپنی بھول کی وجہ سے یہ سب سننے کے لیے مجبور ہوں، ورنہ میں ایسے لب و لہجے کی عادی نہیں ہوں۔ تم نہتی ہو یا اپنے ساتھ کوئی ہتھیار بھی لے کر آئی ہو؟ اس نے ویرا کے احتجاج کو نظر انداز کرتے ہوئے رسانیت سے پوچھا۔ ویرا تذبذب میں پڑ گئی۔ وہ اقرار کرتی تو شوبھراج کا ماتھا مزید ٹھنک جاتا، انکار کرتی تو یہ اندیشہ تھا کہ نوبت تلاشی تک جا پہنچے گی۔ شوبھراج کے تیور اچھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس کے انکار کے بعد اس کے پرس سے بھرا ہوا ریوالور برآمد کر لیا جاتا تو بات بہت زیادہ بگڑ جاتی۔ مجھے یہاں دن رات سفر میں رہنا پڑتا ہے، اس نے تومید اٹھائی۔ آس پاس کے شہروں میں بھی جانا پڑتا ہے۔ میں نے سنا ہے اور اخباروں میں پڑھا ہے کہ ان اطراف میں سفر زیادہ محفوظ نہیں ہے، راستوں میں ڈاکوؤں لٹیروں کا راج ہے۔ اس وجہ سے میں اپنی حفاظت کے لیے ایک ریوالور ہر وقت ساتھ رکھتی ہوں۔ عقل مندی کرتی ہو۔ ویرا کوشش کے باوجود اس کے لہجے میں طنز کا شائبہ محسوس نہیں کر سکی، اور وہ ریوالور اس وقت بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ ویرا کو اپنا حلق خشک ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے میز پر رکھے ہوئے پرس کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ شوبھراج نے سختی سے اسے ٹوک دیا۔ نہیں، اسے ہاتھ لگانے کی غلطی ہرگز نہ کرنا، ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بہت پھرتی کے ساتھ اپنی میز کی کسی اندراز سے ایک پستول نکال کر ویرا پر تان لیا تھا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اگر وہ تمہارے پرس میں ہے تو میں اسے خود نکال لوں گا۔ تم زیادتی کر رہے ہو، میں تمہیں اس حرکت کی اجازت نہیں دے سکتی۔ تمہیں میرا پرس کھولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ویرا بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ جب تک پستول میرے ہاتھ میں ہے مجھے تم سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور وسیع میز پر جھک کر خالی ہاتھ سے ویرا کا پرس اپنی طرف کھینچ لیا۔ پرس کی زپ کھولتے ہی اسے ریوالور نظر آ گیا۔ اس نے ریوالور نکال کر دوسری چیزوں کو سرسری انداز میں ٹٹولا اور زپ بند کیے بغیر وہ پرس دوبارہ ویرا کی طرف سرکا دیا۔ بات رفتہ رفتہ اور اس انداز میں بگڑی تھی کہ ویرا کو کوئی مدافعانہ کارروائی کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ شوبھراج بہت بھاری اور تحکم آمیز شخصیت کا مالک تھا۔ وہ اپنے مخاطب پر حاوی ہونے کے فن سے پوری طرح واقف تھا۔
اس نے ویرا جیسی چرب زبان عورت کو ایک لمحے کے لیے بھی غالب ہونے کا موقع نہیں دیا تھا۔ پر سے ریوالور نکالے جانے کے بعد وہ نہتی ہو گئی تھی۔ اس کے بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں میں صرف وہ انگوٹھیاں پڑی رہ گئی تھیں جن کے ذریعے وہ سوبراج کو بے ہوش یا ہلاک کر کے اس پر فریب پنجرے سے نکل سکتی تھی، لیکن ان دونوں کے درمیان وسیع و عریض میز حائل تھی۔ سوبراج کے ہاتھ میں بھرا ہوا پستول دبا ہوا تھا۔ جتنی دیر میں وہ سوبراج تک پہنچتی وہ ٹریگر دبا کر ویرا کا کام تمام کر سکتا تھا۔ ویرا ویری گڈ، سوبراج کہہ رہا تھا، یہ اچھی بات ہے کہ تم سچ بولتی ہو، مگر میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ایک مشکوک اور اجنبی عورت مسلح ہو کر میرے دفتر میں آئے اور راج محل میں اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو۔ اب مجھے دیکھنا ہوگا کہ تم کون ہو اور تمہارے عزائم کیا ہیں۔ میں CBS کی نمائندہ میری کلارک ہی ہوں۔ تم میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتے؟ ابھی سب سامنے آ جائے گا۔ سوبراج نے یہ کہہ کر ایک ریسیور اٹھا لیا۔ اس کے داہنے ہاتھ میں پستول بدستور موجود تھا۔ اس کی نظریں ویرا کے چہرے پر مرکوز تھی۔ اس نے پستول میز پر رکھ کر ویرا کے چہرے سے نظریں ہٹائے بغیر 2 نمبر دبائے اور پھر وہی دبی دبی غضبناک آواز میں گرانے لگا، یہ حرام زادی سفید کتیا تیری ماں تھی جو تو نے اسے اندر بھیج دیا۔ اس کے پرس سے ریوالور برآمد ہوا ہے۔ ابھی میں اسے 5 بجے تک باتوں میں بہلاؤں گا، پھر تہ خانے میں لے جا کر وہ رگڑے دوں گا کہ اس کی طبیعت صاف ہو جائے گی اور یہ سب کچھ بتاتی چلی جائے گی۔ اس نے لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو کر دوسری طرف سے کہی جانے والی کوئی بات سنی، پھر اسی لب و لہجے میں بولا، اس کے ڈرائیور کو انتظار کرنے دو، وہ مر نہیں جائے گا۔ اس لڑکی کی قسمت کا فیصلہ ہونے کے بعد میں ڈرائیور کے بارے میں کچھ بتاؤں گا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر مسلسل ویرا کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ ویرا نے پوری کوشش کی تھی کہ اردو میں کی جانے والی اس گفتگو سے لا تعلقی اختیار کیے رہے، لیکن وہ سوبراج کا کہا ہوا ہر لفظ بخوبی سن رہی تھی۔ اسے آنے والے وقت سے خوف محسوس ہونے لگا۔ سوبراج کے دوسرے آدمیوں کے ملوث ہو جانے کے بعد وہ اسے اپنی کسی انگوٹھی کا شکار کر کے بھی راج محل کی 4 دیواری سے نکلنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ تم اردو زبان سمجھ لیتی ہو؟ سوبراج نے ویرا سے انگریزی میں سوال کیا تو اس کی آواز ایک مرتبہ پھر نرم ہو گئی تھی۔ نہیں، ویرا نے سر ہلا کر کہا، میں صرف انگریزی اور فرینچ جانتی ہوں۔ پھر میری آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہوگا، وہ بے پرواہی سے بولا۔ مجھے محسوس ہوا تھا کہ جسے انٹرکام پر ہونے والی باتیں سن کر تمہارے چہرے کا رنگ اڑ گیا ہو۔ وہ بہت سکون سے اور دھیرے دھیرے ویرا کو چوکے لگا رہا تھا۔ ویرا اس کے اس نفسیاتی حربے کو اچھی طرح سمجھ رہی تھی، لیکن اس کے سامنے بالکل بے بس تھی۔ اس نے کہا، کیا تم انٹرکام پر میرے بارے میں کچھ بات کر رہے تھے؟ میں ایک وقت میں ایک کام کرنے کا عادی ہوں۔ اس نے پستول کو ہاتھ میں گھماتے ہوئے کہا، اس وقت صرف تم میرے سامنے ہو اور ایک پہیلی بنی ہوئی ہو۔ تم اردو سے اپنی لا تعلقی پر اصرار کر رہی ہو اور مجھے اپنی آنکھوں پر پورا بھروسہ ہے۔ میری باتوں پر تمہارا چہرہ دھواں ہو گیا تھا۔ اگر تم ایسا سمجھ کر مطمئن ہو تو میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ویرا نے اپنی بے پرواہی ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ بات میرے اطمینان کی نہیں ہے۔ یہ نقطہ ایک خطرناک سمت کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس وقت بہت سے لوگ شہر بھر میں ایک امریکی لڑکی کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں جو روانی سے اردو بول اور سمجھ لیتی ہے۔ کیا تم روزانہ مقامی اخبارات دیکھتی ہو؟ آخرکار وہ ناپسندیدہ صورتحال سامنے آ ہی گئی تھی۔ ویرا نے مدافعت کی راہ چھوڑ کر قدرے جارحانہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، ہاں، تم اخباروں کا حوالہ کیوں دے رہے ہو؟ کل تم نے ایک بڑا انعامی اشتہار دیکھا ہوگا۔ اشتہار بڑا تھا اور انعام اس سے بھی بڑا۔ اوہ، کہیں تم ویرا لائٹ اور ڈینی والے اشتہار کا ذکر تو نہیں کر رہے؟ یہ ایک عجیب اتفاق ہے۔ اردو میں ہونے والی باتوں پر تمہارا رد عمل دیکھ کر میرا ذہن ادھر بھٹک گیا اور اب مجھے شبہ ہو رہا ہے کہ تم ویرا بھی ہو سکتی ہو۔ ویرا نے ایک ہلکا سا کہکہا لگایا اور اپنی آواز سے خود ہی ڈر گئی۔ وہ کہکہا کھوکھلا اور بے جان تھا۔ اس نے کہا، اگر تم مذاق کر رہے ہو تو یہ بہت سنگین اور بے رحمانہ مذاق ہے۔ مرد اپنی بیوی یا محبوبہ سے مذاق کرتے ہیں۔ تم سے میرا ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میں نے سنجیدگی
سنجیدگی سے اپنے شبے کا اظہار کیا ہے، ابھی اس کی تصدیق ہوئی جاتی ہے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر پرسنل سیکرٹری سے رابطہ کر کے پچھلے دن کے اخبارات طلب کیے، جو ذرا سی دیر میں ایک لڑکا اندر لے آیا۔ لڑکے کے چلے جانے کے بعد شوبراج نے ایک بڑے انگریزی اخبار کا پہلا صفحہ اپنے سامنے پھیلا لیا اور اس میں چھپی ہوئی تصویر سے ویرا کے چہرے کا موازنہ کرنے لگا۔ اس نے کئی بار تصویر کو اور پھر ویرا کے چہرے کو دیکھا، پھر سر کو اوپر سے نیچے جنبش دیتے ہوئے بولا، تصویر میں فرق ضرور ہے، لیکن خد و خال میں تمہاری گہری مشابہت جھلک رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے اشتہار میں تمہاری کوئی پرانی تصویر لگائی ہو، تم بلا وجہ وہم میں پڑ رہے ہو۔ ایسی مشابہت تمہیں ہر تیسری چوتھی امریکی لڑکی میں مل جائے گی۔ ویرا نے اس کی بات کاٹ کر پرزور لہجے میں کہا، تم یقین کرو کہ میں ویرا ہوں اور نہ اس نام کی کسی لڑکی کو جانتی ہوں، مجھے فریب دینے کی کوشش نہ کرو۔ شوبراج نے سختی سے کہا، اگر تم نے شرافت سے اپنی اصلیت تسلیم نہ کی تو پھر مجھے ٹیڑھی انگلیوں سے گھی نکلوانا پڑے گا۔ تم مجھے دھمکیاں دے رہے ہو، ہراساں کر رہے ہو، میں تمہاری شکایت کروں گی۔ شٹ اپ۔ وہ اپنا بایاں ہاتھ میز پر مار کر ویرا پر پہلی بار گرایا۔ میں ایسا لہجہ سننے کا عادی نہیں ہوں، مجھ سے ہوش میں رہ کر بات کرو۔ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو مجھے امریکہ میں CBS کے کسی ذمہ دار اہلکار کا نام اور فون نمبر بتاؤ، میں اسے فون کر کے ابھی تمہارے بیان کی تصدیق کیے لیتا ہوں۔ وہ شوبراج کا سب سے مضبوط مطالبہ تھا جس کا ویرا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے وہ برہمی کے مظاہرے پر اتر آئی۔ مجھے تم ذہنی مریض معلوم ہوتے ہو، نارمل ہوتے تو ایسی بہکی باتیں نہ کرتے۔ میں تمہاری ملازم نہیں ہوں کہ تمہارے ہر مطالبے کا جواب دوں۔ انٹرویو دینا ہے تو دو، ورنہ مجھے واپس جانے دو۔ اب تم اتنی آسانی سے واپس نہیں جاؤ گی۔ اس کے ہونٹوں پر احتجاجیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ ادھ کھلے ہونٹوں میں سے اس کے سفید دانت کسی بھیڑیے کے دانتوں کی طرح چمک رہے تھے۔ وہ اپنی بات پوری کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، یہاں لوگ اپنی مرضی سے آتے ہیں مگر ان کی واپسی میری مرضی سے ہوتی ہے۔ ویرا بے بسی سے اسے گھورتی رہ گئی۔ اس کے پاس شوبراج کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا، اور کچھ نہیں تو مجھے حیدرآباد کے ان 3 لیڈروں کے نام بتاؤ جن کے تم انٹرویوز لے رہی ہو۔ ویرا کو خاموش پا کر اس نے چند ثانیوں بعد کہا، میری سب سیاستدانوں سے گہری دوستیاں ہیں، میں فون پر ان سے معلوم کیے لیتا ہوں۔ تینوں میں سے کسی ایک نے بھی تصدیق کر دی کہ تمہارا بریف کیس اس کے یہاں رہ گیا ہے تو میں تمہاری ہر بات مان لوں گا۔ اب مجھے تمہارے انٹرویو یا کسی اور بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مجھے یہاں وحشت ہو رہی ہے، میں اسی وقت واپس جانا چاہتی ہوں۔ نہیں ویرا، اب یہ ممکن نہیں رہا، اس نے سرد لہجے میں کہا، تم بہت مشکل سے ہاتھ آئی ہو، اب میں تمہیں چارہ بنا کر ڈینی کا شکار کھیلوں گا۔ وہ آج کل بہت اونچا اڑنے کی کوشش کر رہا ہے، تمہاری وجہ سے اب اسے میرے قدموں میں جھکنا پڑے گا۔ ویرا کے لیے خود کو میری کلارک ثابت کرنے کے سب دروازے بند ہو چکے تھے۔ اس کی شوبراج سے نجات بس ایک نقطے پر منحصر رہ گئی تھی کہ اسے شوبراج پر کب اور کون سی انگوٹھی آزمانے کا موقع ملتا ہے۔ اس کے لیے شوبراج کا اس کے قریب آنا ضروری تھا۔ جب تک وہ خود کو میری کلارک ثابت کرنے پر اڑی ہوئی تھی، اس کا دل کنپٹیوں میں دھڑک رہا تھا، وجود میں بے چینی رچی ہوئی تھی اور ذہن معاف سا ہو رہا تھا۔ جو ہی نے ویرا بن کر شوبراج کو اپنے جال میں پھانسنے کا ارادہ کیا، وہ خود کو توانا محسوس کرنے لگی اور بہت تیزی سے پرسکون ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو کہ میں میری نہیں ویرا ہوں، ایسی صورت میں تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ اس نے نہایت پرسکون لہجے میں شوبراج سے پوچھا۔ اب تم راہ راست پر آئی ہو، وہ فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ ایسی صورت میں اگلا کوئی قدم اٹھانے سے پہلے میں تمہارے ساتھ کھیلوں گا۔ میں بھی کھیلوں کی شوقین ہوں، تم کو نت نئے تماشے دکھاؤں گی۔ تم مجھ سے اتنی دور کیوں بیٹھے ہو؟ میں نے تمہارا بہت شہرہ سنا تھا مگر تم اتنی حسین نہیں ہو۔ شوبراج نے اس کی بات کاٹ کر کہا، میری حسین ترین لڑکیوں سے لمبی دوستیاں رہی ہیں، میں اتنا گیا گزرا نہیں ہوں کہ
تمہارے ایک اشارے پر تمہارے پہلو سے لگ کر بیٹھ جاؤں گا۔ کھیل کے میرے اپنے طریقے اور اصول ہیں، میں اپنی مرضی سے کھیلتا ہوں۔ ابھی میں تم کو سیر کے لیے بھیجتا ہوں، اس سیر میں تم میری خاص مسحری بھی دیکھو گی، جس کے نرم بستر کے نیچے زنجیروں کے ساتھ ہلکی ہتھ کڑی اور بیڑیاں کسی ہوئی ہیں۔ مجھے یہ سب سنا کر دہشت زدہ کرنے کی کوشش مت کرو، میں نے تم سے ایک مفروضہ بات کہی ہے، میں ویرا نہیں ہوں۔ تمہارے کہنے سننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اپنے شبے کی تصدیق کروں گا۔ تم دنیا کی ہر بات کو جھٹلا سکتی ہو، لیکن تمہارے فنگر پرنٹس جھوٹ نہیں بولیں گے۔ کسی بھی امریکی ایجنسی کا مقامی دفتر کمپیوٹر پر موازنہ کر کے بتا دے گا کہ تم کون ہو، ان کے ریکارڈ میں تمہارے فنگر پرنٹس محفوظ ہیں۔ شبراج کی وہ بات بہت وزنی تھی، گفتگو کرتے ہوئے وہ تیزی کے ساتھ سوچتا بھی جا رہا تھا۔ ویرا کی شخصیت کو بے نقاب کرنے کے حربے اسے ایک ایک کر کے سوج رہے تھے اور وہ انہیں اسی ترتیب سے پیش کر کے ویرا کو پریشان کر رہا تھا۔ اس نے اپنی پوری گفتگو میں کہیں بھی امریکی حمایت وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا، لیکن فنگر پرنٹس والی بات ایسی تھی کہ اس میں امریکی ریکارڈ اور اعانت کا ذکر آنا ناگزیر تھا۔ ویرا کو علم تھا کہ شوبراج کے ٹام اور نک سے کتنے گہرے مراسم تھے۔ شوبراج کی فرمائش پر وہ آدھی رات کو بھی اس کے لیے کام کرنے پر کمر بستہ ہو سکتے تھے۔ ویرا اپنے حریف کے در پہ جا رہانا سوالات سے زچ آ گئی تھی۔ اس کے پاس شوبراج کے بیشتر سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اسے رہ رہ کر میری بات یاد آ رہی تھی۔ اس نے وقت کی کمی کے باوجود کئی کام پورے کر لیے تھے، لیکن اسے احساس ہو رہا تھا کہ شوبراج جیسے چالاک اور خرانٹ مجرم کا سامنا کرنے کے لیے اس کا ہوم ورک مکمل نہیں تھا۔ اسے سوچنے سمجھنے کے لیے کچھ وقت درکار تھا۔ وہ شوبراج کی ذات کے سحر سے آزاد ہو کر ہی کچھ سوچ سکتی تھی۔ اس کے لیے شوبراج کی مجوزہ سیر بہت مناسب تھی۔ فنگر پرنٹس لے کر اپنا یہ ارمان بھی پورا کر لینا، تمہیں ناکامی ہوگی۔ یہ بتاؤ کہ سیر کا آغاز کب ہوگا؟ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تمہاری ذہنی رو کدھر چلتی ہے، ویرا نے اس سے کہا۔ شوبراج کی نظریں ویرا کے عقب میں لگی ہوئی دیوار گیر گھڑی کی طرف اٹھ گئیں۔ ویرا نے جلدی سے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی تو 5 بجنے میں چند منٹ باقی تھے اور شوبراج کے لیے میری فون کال آنے میں صرف اتنے ہی منٹ باقی رہ گئے تھے۔ شوبراج نے گھنٹی بجا کر لڑکے کو بلایا اور اس کے ذریعے سنیل کو فوری طور پر اپنے دفتر میں طلب کر لیا۔ سنیل اپنے کمرے میں شیر تھا، اپنے باس کے کمرے میں آیا تو بھیگی بلی بنا ہوا تھا۔ وہ ادب سے سینے پر ہاتھ باندھ کر میز کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میری کو تہ خانے کی سیر کرا لاؤ، زیادہ دیر لگانے کی ضرورت نہیں، بس 10-15 منٹ کافی ہیں، شوبراج نے اسے ہدایت دی۔ ویرا کے بیگ سے ریوالور نکال لیا گیا تھا، اس میں کوئی خاص چیز نہیں رہی تھی۔ ویرا نے اسے وہیں میز پر چھوڑا اور سنیل کے ساتھ تہ خانے میں جانے کے لیے اٹھ گئی۔ اول خان اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر 4:30 بجے ہی ہمارے گھر پہنچ گیا تھا۔ شوبراج سے 5 بجے فون کرنے کی بات اسی کے سامنے ہوئی تھی۔ شوبراج سے ہونے والی گفتگو لفظ بے لفظ وہ اپنے کانوں سے سننا چاہتا تھا۔ تمہارے باس نے تمہیں شوبراج سے دور رہنے کا مشورہ دیا ہے، یہ گفتگو تمہارے لیے بے سود رہے گی۔ چائے نوشی کے دوران میں نے اسے چھیڑا، اس وقت بھی میں شوبراج سے بہت دور اور تمہارے نزدیک ہوں۔ میری موجودگی میں اگر تم اسے فون کرتے ہو اور میں تم دونوں کی باتیں سن لیتا ہوں تو اس سے کوئی حکم عدولی نہیں ہوتی۔ باس نے مجھے تم سے دور رہنے کے بارے میں کوئی ہدایت نہیں دی ہے، مخبری بھی ہو سکتی ہے کہ تم حکم مل جانے کے باوجود شوبراج کے معاملے میں کافی دلچسپی لے رہے ہو۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، مخبری کون کرے گا؟ غزالہ نے اپنی ٹانگ اڑا دی، میں، آپ یا سلطان شاہ؟ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔